السلام علیکم، میں ہوں طارق محبوب، آپ کا ہوسٹ اور ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مئی 2022 میں امپورٹڈ گاڑی کے علاوہ امپورٹڈ آئٹم جو لگژری آئٹم تھی ان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اب چونکہ مارکیٹ کی سچویشن ایسی تھی کہ مارکیٹ میں جتنی بھی لوکل گاڑی ہے، جو لوکل مینوفیکچرر ہے یا جو لوکل اسمبلر ہے، اس نے گاڑیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا تھا، جس میں ایک انہوں نے سٹانس لیا تھا کہ چونکہ ڈالر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، 240 سے 250 کو ڈالر ٹچ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہونا بنتا ہے۔ لیکن اب ڈالر نیچے آنے کے باوجود گاڑیوں کی پرائسز میں کوئی فرق نہیں پڑا، ایک نامناسب سا فرق جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اب گورنمنٹ نے جو لگژری آئٹمس تھیں ان کے اوپر سے بین تو ہٹا دیا ہے، لیکن گاڑیوں کی ڈیوٹی جو ہے اس کے اوپر بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ اب گاڑی منگوانا ناممکن ہو جائے گا، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بین ہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امپورٹڈ گاڑی پہ ابھی تک بین لگا ہوا ہے، امپورٹڈ گاڑی کی جو امپورٹ ہے وہ ابھی تک بند ہے۔ حالانکہ یہ امپورٹڈ گاڑی وہ امپورٹڈ گاڑی ہے جو کہ پاکستان میں ریمیٹنس کی مد میں ڈالر لے کر آتی ہے، جبکہ لوکل گاڑی جو ہے وہ پاکستان سے زر مبادلہ باہر لے کر جاتی ہے۔ جو ہم یہاں پہ لوکل گاڑی اسمبل کرتے ہیں اس کا تمام پارٹ یہاں پہ امپورٹ کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں سے ڈالر کی مد میں باہر بھجوایا جاتا ہے اور پھر اس کو یہاں پر اسمبل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ گاڑی لوکل مینوفیکچرڈ ہوتی تو ڈالر کے ساتھ اس کی قیمت نہ بڑھتی۔ اگر ڈالر کی قیمت کے ساتھ یہ لوکل گاڑی سیکرڈ یونٹس کی پرائس بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڑی ڈالر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہماری ملکی گاڑی نہیں ہے، یہ بھی امپورٹڈ ہی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں مافیا انوالو ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کر عوام کو فائدہ نہیں پہنچنے دیتا۔ عوام کی بھلائی کی کوشش ہمیشہ حکومت کرتی ہے، لیکن چونکہ نہیں سمجھ آتی یا مافیا اپنا طریقے کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ لیکن امپورٹڈ گاڑی کی جو پرائسز بڑھا دی گئی ہیں، جو ڈیوٹیز کے اوپر اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ ایک بہت خطرناک حد تک ہے۔ یعنی کہ جو ایک 660 سی سی گاڑی جو ہم لیتے تھے اپنے گھر چلانے کے لیے، فیول کی بچت کے لیے، اور اپنی روڈ کے اوپر، چونکہ ظاہری بات ہے کہ 660 سی سی گاڑی ایک جگہ کم گھیرتی ہے، گاڑی کا کمفرٹ لیول بہت زیادہ ہے، اے سی اچھا چلتا ہے، اور گاڑی جو ہے وہ ایک آرام دہ ہے، بڑی گاڑی کا مزہ دیتی ہے، تو وہ ہر بندہ جو ہے وہ چھوٹی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔ گھر میں چھوٹی گاڑی گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، لیکن وہ گاڑی کا خواب جو ہے وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ جی یہ آپ کے لیے بہت زبردست، میں آپ کو اس کا پورا ڈفرینس آج بتاؤں گا کہ گاڑی کی اس وقت 660 سی سی گاڑی جو 2019 ماڈل، جو کہ 2022 میں 3 سال پرانی گاڑی امپورٹ کی جا رہی تھی، اس کی ڈیوٹی پہلے 7,37,000 سے لے کے 7,80,000 روپے آتی تھی، لیکن اب 11 لاکھ روپے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی 10,83,000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور آج 660 سی سی گاڑی کی جو ڈیوٹی ہے وہ تقریباً 18,21,254 روپے 2019 ماڈل گاڑی 660 سی سی کی ڈیوٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں اضافہ تقریباً 11 لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 1000 سی سی کی بات کرتے ہیں، 1000 سی سی میں وڈز آ جاتی ہے، پاسو آ جاتی ہے، کافی ساری گاڑیاں اس کے اندر آپشنز آ جاتی ہیں، تو آپ 1000 سی سی گاڑی جو آپ وڈز گاڑی لے رہے تھے، جو آپ کو گاڑی یہاں پر 28 لاکھ روپے کی مل رہی تھی، اس پہ 12 لاکھ روپے ڈیوٹی کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب وہ گاڑی کی قیمت 40 لاکھ روپے کو ٹچ کر رہی ہے۔ 40 لاکھ روپے میں آپ یہ اندازہ کریں کہ آج سے صرف 2.5-3 سال پہلے سب سے جو اس وقت کی لگژری گاڑی جس کی قیمت پاکستانی مینوفیکچرڈ گاڑی تو نہیں کہیں گے، اسمبلڈ گاڑی کہیں گے، جس کو یہاں پر اسمبل کیا جاتا ہے، وہ گاڑی جب کروڑ روپے کی چلی گئی ہے، وہ گاڑی 40 لاکھ روپے سے بھی نیچے تھی آج سے 2.5-3 سال پہلے۔ اور آج آپ کو 1000 سی سی جو جاپان سے وڈز آ رہی ہے وہ گاڑی 40 لاکھ روپے کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ڈیوٹی کی قیمت 2019 ماڈل میں 12 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اب آپ کو بتاتا ہوں وڈز کی جو 1000 سی سی گاڑی کی جو ڈیوٹی آ رہی تھی وہ 9,66,000 روپے تھی، اور اس وقت 21,78,000 روپے اس کی ڈیوٹی کر دی گئی ہے۔ اب اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ ہائیبرڈ گاڑی کی، 1500 سی سی گاڑی ہائیبرڈ ہم اس میں ایکوا منگوا لیتے ہیں، اس میں کافی ساری انسائڈ گاڑی، ہائیبرڈ کے اندر کافی آپشنز تھی، اور ہائیبرڈ گاڑی کا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو وہ گاڑی جو ہے وہ ماحول دوست گاڑی ہے، دوسرا پیٹرول کی بچت ہے، یعنی کہ جتنا پیٹرول کم کھائے گی وہ گاڑی، اتنا ہی ہمیں پیٹرول باہر سے کم امپورٹ کرنا پڑے گا۔ ہائیبرڈ گاڑی اس وقت پوری دنیا کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں ہائیبرڈ گاڑی کی ڈیوٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہائیبرڈ گاڑی 1500 سی سی کے اوپر جو ایکوا یا کوئی بھی آپ ہائیبرڈ گاڑی کی مثال لیں، آپ کسی بھی گاڑی کی مثال لے لیتے ہیں، 1500 سی سی ہائیبرڈ گاڑی کے اوپر جو ڈیوٹی آ رہی تھی 19 ماڈل پہ وہ 21,18,000 روپے تھی، اور اب اس کی ڈیوٹی 40 لاکھ روپے کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس پہ تقریباً 19 لاکھ روپے کا فرق آ گیا۔
ایکوا گاڑی کی ڈیوٹی 1500 سی سی ہائیبریڈ 19 ماڈل کی ڈیوٹی پہ تقریباً 18,82,000 روپیہ یعنی 19 لاکھ روپے کا فرق آ گیا۔ اب ہم کرتے ہیں 1800 سی سی ہائیبریڈ پریس کی بات کرتے ہیں۔ 1800 سی سی ہائیبریڈ پریس کی اگر بات کریں تو پریس کے علاوہ اس میں 1800 میں اور بھی کافی آپشنز آتی ہیں۔ میں آپ کو صرف اس لیے پریس بتا رہا ہوں کیونکہ پریس زیادہ فیمس ہے 1800 کے حوالے سے، تو اس کی جو ڈیوٹی 30,50,000 تھی 19 ماڈل کی، وہ اس وقت 54,50,000 روپے ڈیوٹی کر دی گئی ہے، یعنی کہ 24 لاکھ روپیہ پریس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی جو امپورٹڈ گاڑی ہے اس کی قیمت میں کیسا طوفان آنے والا ہے۔ ہاں ایک چیز میں بڑی گاڑی رکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ بڑی گاڑیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بڑی گاڑیوں پہ آلریڈی چونکہ جو آر ڈی ہے وہ 70% چارج کی جا رہی تھی، 0 میٹر گاڑی پہ 90% تھی اور یوز کے اوپر 70% چارج کی جا رہی تھی، تو 70% آر ڈی کے مطابق جو پراڈو کی ڈیوٹی آ رہی تھی 2017 ماڈل کی وہ تقریباً 1,03,00,000 تھی، اس میں تقریباً 1,33,00,000 روپے یعنی کہ پراڈو کی قیمت میں 30 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور زیڈ ایکس 17 ماڈل کی پرائس تقریباً 55 لاکھ روپے ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ ابھی ایک نیا زیڈ ایکس لانچ ہوا تھا 3500 سی سی LC300، تو LC300 کی ڈیوٹی میں 80 لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ اس کی آر ڈی پہ صرف 30% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ زیادہ فرق اگر ایوریج کے حساب سے دیکھا جائے تو چھوٹی گاڑی پہ زیادہ پڑا ہے کیونکہ چھوٹی گاڑی پہ آر ڈی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی، کسی پہ 2.5% تھی، کسی پہ 3% تھی، کسی پہ 5% تھی، اب وہ 100% آر ڈی جو ہے اس کا امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا تاکہ آپ کو گاڑیوں کی قیمتوں کا اندازہ ہو کہ مارکیٹ میں جو گاڑی کی قیمت ہے وہ ایک دم سے جمپ کر جائے گی، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر اس پالیسی کو ریورٹ نہ کیا گیا تو عام جتنی بھی گاڑی رکھنے والی عوام ہے جو گاڑیوں کا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی یا جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ اب ہم لوگ گاڑی خریدیں گے، ان کے لیے اب یہ صرف ایک سہانا خواب رہ جائے گا، گاڑی خریدنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا شو، امید ہے آپ کو میرا شو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا شو پسند آیا کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے ہوسٹ طارق محبوب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔